بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے پارا نمبر جو 5 ہے اس کا ریویو انشاءاللہ۔ پارا ہمارا نمبر 5 ٹائٹل ہے اس کا والمحسنات، اور 5th پارا والمحسنات کے نام سے موسوم ہے، اور پورا کا پورا جو اس کے اندر جو ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ سورۃ النساء کا ہے۔ اس میں معاشرتی زندگی کے بارے میں احکامات ہیں، ازدواجی گھریلو معاشرتی زندگی کے بارے میں آپ کو احکامات ملتے ہیں۔ اور کون کون سی آیات اس میں آ جاتی ہیں ہمارے پاس؟ 100 اس میں ہمیں 24 سے لے کر نمبر 24 سے لے کر 135 تک آپ کو یہ سارے کے سارے احکامات ملیں گے، ٹھیک ہے؟ میرٹل لائف اور ہماری ہاؤس ہولڈ لائف اور ہماری سوسائٹی کے حساب سے جو ہماری زندگی گزرتی ہے، ٹھیک؟ نکاح، آیا نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ازدواجی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہو تو باقاعدہ نکاح کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھ جاؤ اور زندگی کا لطف اٹھاؤ، نہ کہ اینیملز کی، حیوانوں کی طرح جو ہے اپنی شہوات کو ایسے پورا کرتے پھرو کہ جو کہ ناجائز ریلیشن شپ میں آتی۔ پھر بڑے اور چھوٹے گناہ بتا دیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے اب بڑے گناہ جو ہیں یہ دیکھیے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں۔ تو والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے کہ اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہمارے پہلے کلمہ کا تقاضا ہی یہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں کیا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ پرسن، ٹھیک ہے؟ اس لیے دنیا و آخرت دونوں کو سیکیور کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے۔ اب یہ ایبورشن اکثر لیڈیز کروا لیتی ہیں، یا پھر کسی کو قتل کرنا تو وہ اور کیٹیگری ہے، لیکن اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، there are certain reasons جب ایسا کچھ ہوگا، ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت کے مفتی سے اس کا جو ہے وہ لیا جائے کہ اس کیس میں، جس کیس میں وہ خاتون ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا منع ہے۔ سود کھانا، ہر طور پہ سود ہے ہی حرام، ہر حال میں سود حرام ہے، ٹھیک؟ کسی صورت بھی سود جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ کبیرہ کی لسٹ پڑھ رہے ہیں۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ چھوٹی ایج میں ہے، اور جو اس کے ہوتے ہیں گارڈینز، کوئی بھی اگر فیملی میں سے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کو نوحہ ہو، وہ بلوغت کی عمر تک پہنچے، اس کو سمجھ آ جائے، اس سے پہلے ہی اس کا مال جتنا بھی اس کے پیرنٹس چھوڑ گئے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا، بھاگ جانا، اچھا یہ جو جب جنگ ہو رہی ہو وہاں پر تو بھاگنے کی اجازت ہی بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر جنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو سٹریٹجیز اختیار کرنے کے لیے اگر جو ہے حکمت سے کام لینا ہے وہ الگ بات، لیکن لڑائی کنٹینیو ہے اس دوران بھاگ جانا وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔
پھر دین والمحسنات سے ہماری بات شروع ہوئی. پاک دامن ایمان والی بھولی والی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا غلط ہے. معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا یہ بھی بالکل غلط ہے. اب جب ہم نے پہلا کلمہ دیکھا تو یاد رکھے توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. جی جی عورتوں کی سرکشی کو میں ڈیفائن کرتی ہوں انشاءاللہ. میرے پاس کوشچن ہے ابھی جو پوائنٹس کر رہی ہوں اس کے بعد مجھے یاد کروائیے. جی کبائر سے بچا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا انشاءاللہ. تو ہم نے خلوص دل سے تکرار کرنی ہے لا الہ الا اللہ کی ابھی سے لے کر جب تک زندگی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا نصیب کر دے. دیکھیں اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. جب کبھی کوئی نزاع کی حالت میں ہوتا ہے اور آپ کے سامنے کلمہ پڑھے بھی نا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس میں نقطے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ جان کنی کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی آسان ہمارا کلمہ ہے. اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ جب میری یہ تو ابھی اس دن کا اینڈ ہے نا، اس دن کا جو اختتام ہو رہا ہے، جب میری زندگی کا اختتام ہو اللہ تعالیٰ تب بھی مجھے یہی کلمہ واپس لوٹا دینا، مجھے اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرنا. اور ہم نے انشاءاللہ ساری زندگی کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے. صغیرہ خود ہی چھوٹ جائیں گے اور چھوٹتے رہیں گے. کبھی ایسی بھی انسان کو وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں چھوٹے گناہ ہی تو کر رہا ہوں کون سا بڑے کر. تو چھوٹے 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 نقطے بھی آپ اکٹھے کریں تو بات کہاں پہنچتی ہے. تو اس لیے کبیرہ سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ اور صغیرہ سے. اور پھر یہ کہ ہمارا کلمہ اللہ تعالیٰ اتنا تو قبول کر لے کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں اور یہ ہمارا کلمہ عرش تک جا پہنچے انشاءاللہ. فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنے گی جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا. اب ہم جو فرض بھی اپنی زندگی میں ادا کرتے ہیں، جو بھی ہمارے فرض ہیں ریلیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اور ہمارے جو دنیاوی لحاظ سے بھی جو بنتے ہیں، اس وقت یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے. دیکھ رہے ہمارا تو ہر وقت پروسیس ہی اللہ تعالیٰ مائنس کر رہے ہیں. درود شریف میں تو دونوں ہی فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک آپ کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اوپر سے آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس 5 نمازیں رکھی. اللہ تعالیٰ کو حکمت پتہ تھی کہ یہ میرے بندے بار بار گناہوں میں جائیں گے، ڈوبیں گے، لیکن انہوں نے بار بار باوضو ہو کر نمازیں ادا کرنی ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا اسی دن کفارہ ہوتا رہے. پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رکھ دیا، پھر رمضان سے رمضان تک رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حجت تمام کر دیا. اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گناہوں کو ہم جڑوا لیں، نیکیوں کو بڑھا لیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. رمضان سے لے کر رمضان تک کے جو بیچ کے گناہ ہیں اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو دیکھا تھا جو ہمارا اس سے ریلیونٹ تھا، گناہ کبیرہ سے جو ریلیونٹ تھا. فضل الہی کی دعا. ہم نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. یا نمبر 32 میں آپ کو ملے گا. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو. پھر مرد عورتوں پر نگران ہے. آیت 34 تھی ہماری. مرد عورتوں پر نگران ہے. عورت کو مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت خاندانی زندگی میں رہنا چاہیے. سرکش عورتیں. جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ، پھر مطیع ہو جائیں تو زیادتی نہ کرو.
آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ اس پوائنٹ کو. پہلے یہ بولڈ پوائنٹ سے ایک بار دیکھ لیں. بگاڑ کیا ہے؟ اگر میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر کے صلح کر لیں. ٹھیک ہے. اور مطلب اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، ایک بیوی کی فیملی سے ایک کوئی سمجھدار شخص لیا جائے جو سنسیئر ہو، ویل وشر ہو. اسی طرح سے کوئی جو ہے میاں کی طرف سے ایک ہو گیا، ایک بیوی کی طرف سے ہو گیا، تو دونوں طرف سے کوئی سمجھدار بندے مل کر بیٹھیں گے تو ان کی صلح بھی کروا دیں گے اور بہتری کی طرف معاملہ چل پڑے گا. اب حسن سلوک کیا ہے؟ کس کس سے کرنا ہے؟ اپنے والدین سے، قرابت دار مطلب جو بھی قریبی ہیں سب ان سے، جو اس میں پھر سب یہ آ جاتے ہیں رشتہ دار بھی اور عزیز و اقارب. یتیموں سے، مسکینوں سے، پڑوسیوں سے. اچھا یتیموں اور مسکینوں کو یہ دیکھیں کہ بلوغت کی عمر کو جو نہیں پہنچے، جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے اس کے ہو جائیں گے اتنے کیپیبل اور خود کفیل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود دے سکیں، لیکن جب ان کی عمر چھوٹی ہے تب ضرور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. پڑوسیوں، ہمسایوں، پڑوسی اور ہمسائے نیبرز کی کیٹیگری میں آگئے. ہم نشین ساتھی جو بھی آپ کے ساتھ جن کا وقت گزر ہے اور آپ کو نو ہاؤ ہے کہ انہیں ضرورت ہے یا تو مالی لحاظ سے یا پھر دیکھیں انسان کو کاؤنسلنگ کی مشورے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو ہمیشہ سنسیئر رہیں. اور لونڈیاں سے جو پہلے عرب معاشرے میں موجود تھی اچھا سلوک کرو. تو لونڈیاں بھی ان کے جیسے سروس کے طور پہ کام کرتی تھیں. اب تو یہ ٹرینڈ اتنا نہیں ہے لیکن ان سے بھی تو اب چلے خیر ابھی کرنٹلی آپ دیکھ لیں تو آپ کے جو گھر میں کام کرتے ہیں آپ کے خادم خادمائیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اور کنجوس اور دکھاوا کرنے والے لوگ دونوں ہی اللہ کو ناپسند ہیں. ایک تو جو شو آف بہت کرتا ہے، دوسرا جو حد سے زیادہ کنجوس ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے. نماز جو ہے پاکیزہ حالت میں پڑھو، حالت جنابت، جبکہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہو چکا اس کے بعد جب تک غسل نہ کرو نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر جب انسان ٹوائلٹ یوز کر لے تو اس کے بعد بھی وضو کرے پھر نماز ادا کرے. اور مباشرت کے بعد بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. اس میں آپ فیمیلز کے لیے غسل حیض بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. جب تک پاک نہ ہو جاؤ تب تک نماز کے پاس نہ جاؤ. پھر حسد سے منع کیا گیا کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل و کرم اور عطا سے حسد کرتے ہیں. جس کو بھی دیا ہے دیا تو اللہ نے ہے نا، تو حسد جو ہے وہ کسی صورت جیلسی الاؤڈ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک میں سے ختم کرے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اس کی ذرہ برابر بھی اس کا موجود ہے اس کی کوانٹٹی. امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب کے ان کے اہل اور حقدار کے سپرد کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو لوگ میرٹ پہ آتے ہی نہیں ہیں ان کو ان کا منصب نہ دینا. پھر اگر سپوز کسی نے آپ کے پاس آپ کی امانتیں رکھوائی ہیں، ان کی امانتیں تھیں آپ کے پاس امانت، تو وہ ضرور ان کو حقداروں کو واپس کر دیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنا تھا سفر پر، اس کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کر کے گئے، اپنے بستر پر لٹا کے گئے کہ میری امانتیں واپس کر کے آنا. تو اس قدر ضروری ہے امانتوں کا خیال رکھنا. سلام کے آداب، جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اس چیز میں اس پوائنٹ کو میں ابھی کے ابھی ایکسپلین کر دوں کہ جب بھی آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ یا تو اس کو سلام کرو کہ جیسی اس نے آپ کو سلام کیا اتنا کرو، یا پھر اس سے زیادہ دو. اس سے کم پہ نہ انسان چاہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سلام پھیلانا سلامتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے. تو کیا کرو، جب کوئی تمہیں دعا دے یا سلام کرے تو تم بھی دعا دو، زیادہ اچھی اس سے یا اسی کو لوٹا دو. یہ آیت ہم جو ہے جس سے گزر کر آئے. پھر اس سے ہماری زندگی، درازی عمر کی دعا، مطلب سلامتی جب ہوگی تو یہ سب چیزیں تو اپنے آپ ہی ہوں گی نا. پھر اسی طرح سے اگر آپ سمجھ لیں یہ ایک تحفہ ہے، اور اگر سپوز سلامتی کے علاوہ کوئی آپ کو تحفہ بھی دیتا ہے، کوئی فائدہ مند چیز آپ کو دیتا ہے، تو پھر آپ بھی اسی طرح تحفہ اس کا واپس لٹاؤ، کیونکہ یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ نہیں ہو کہ پھر اس تحفے میں آپ نقص نکالیں. تو سلام کا جواب سلامتی کے ساتھ ہی آپ اگلے بندے کو دیں. اگر سپوز خلوص و محبت سے کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو ویسا ہی لوٹائیں، ادروائز اس سے بہترین آپ لوٹا سکتے ہیں تو لوٹائیں. اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے 30 نیکیاں ہیں، جواب دینے والے کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو سلام کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اسلام میں کہ سلام جو ہے مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، اور ایک مسلمان کی پہچان ہے. یہ ایک اسلامی شعار ہے، اور آپس میں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور جنت کے
حصول کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو خیانت کار لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. پھر میاں بیوی میں آپس کی صلح کی بات کی کہ اگر بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو دونوں کچھ حقوقی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. پھر بیویوں میں عدل کی بات ہوئی کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو اور کر لو، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی بیوی تک رکھو، اسی کی طرف جھک جاؤ. پھر حق اور انصاف کی بات ہے کہ عدل و انصاف اور گواہی دینے پر حق پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کی ضد میں اپنی ذات بھی آتی ہے، اپنے والد بھی آتے ہیں اور قریبی رشتے دار بھی آتے ہیں. جب حق اور انصاف کی بات ہو، یہ نہ کوئی بندہ جج لگا ہوا ہو اور اپنے قریبی لوگوں کو وہ دیکھ لیں، نہیں، یہ اس کا اپلائی، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہر ایک پہ اپلائی ہوتی ہیں. جب حق اور انصاف کرنا تو سب کے لیے کرنا ہے. پھر قیامت کے دن رسولوں کی گواہی، قیامت کے دن جب انسانوں کا محاسبہ ہوگا تو تمام امتوں میں سے ان کے رسولوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا. شرک سے بچنے کا ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کر لیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اور اس سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اطاعت رسول دراصل اطاعت الہی ہے. ہجرت کی بات ہے. اگر ایک جگہ خدا کے شرعی قوانین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. مطلب گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرو. اگر وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے، لیکن بچے، بے بس، معذور یا بوڑھے جو ہیں، جو ہجرت سے معذور ہیں، اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے نا پھر کسی پر. نماز جہاد میں کیا صورتحال ہے جی؟ آیا نمبر 102. کبھی آپ سے کوئی پوچھے نماز اتنی امپورٹنٹ کیوں، یہ آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہے. نماز جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جنگ اور خوف کی حالت میں ایک گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ اسلحہ لے کر حفاظت کرے تاکہ دشمن اچانک حملہ کر کے نقصان نہ پہنچائے. مخالفت رسول، جو کوئی واضح ہدایت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ریفرنس میں آیا نمبر 115 ہے سورۃ النساء. منافقین کیوں ان کے ساتھ برا انجام ہوگا؟ ان کے سست ہونے کی وجہ سے، ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے اور وہ کیئر لیس ہیں، خاص طور پر نماز کو لے کر. تو ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا. اور آیات 141 سے 145 اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی ہر قسم کی سستی، نماز میں عدم دلچسپی اور نماز سے ریلیونٹ ہر قسم کی لاپرواہی سے بچائے. آمین. پھر ایمان اور شکر کی روش کی بات ہے. پارہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایمان اور شکر کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے. آپ نے آیت بھی پڑھی ہوگی. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان اور شکر کی روش پر چلے گو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے آزمائے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہیں شادی شدہ ہیں. اب شادی شدہ میں خاندانی میرڈ سب خواتین آ جاتی ہیں. عورتوں میں سے مگر جن کے مالک میں تمہارے دائیں ہاتھ، کیا کرنا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئیں. ٹھیک ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ اس کو ایکسپلین کیا گیا اوپر جو آپ کے سامنے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے بالکل. ٹھیک ہے. مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تفضل دینا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن کہ وہ پرسن کتنا خود کفیل ہے، کتنا صاحب نصاب ہے. مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ کچھ دنوں کی بس وہ کیا اسے کہتے ہیں، پہلے ہم پڑھ کے بھی آئے، کچھ دنوں کے مزے نہ ہوں. خلوص نیت سے زندگی اکٹھے گزارنے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے، اپنا ایمان بچانے کی دماغ میں ساری نیتیں موجود ہوں. ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں. نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت، کیونکہ نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ، ہاں اس کے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے پھر جاتے ہیں نشوز کی طرف. اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. پھر ہمیں یہ بھی پڑھا کہ خیانت نہ کرو. اب جو پاکیزہ کمائی انسان کرے گا، ٹھیک ہے،
کسی بھی طریقے سے اس کی جاب ہے یا بذریعہ تجارت کرتا ہے تو کیا چیزوں کا خاص خیال رکھے، وہ جھوٹ نہ بولیں، بات کرے تو کبھی جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کریں، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کو خیانت اس میں نہ کریں، دوسرے کے مال کو برا اور خراب نہ بتائے اپنی تجارت بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو اچھا نہ بتائے کہ زیادہ اسے ناجائز منافع ملے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ذمہ اس کو کوئی قرض ہو اپنے قرضوں کو ادا کرے، کسی کے ذمہ قرض ہو تو اسے تنگ نہ کرے اور ذخیرہ اندوزی نہ کرے، مال کو آپس میں طریقے سے نہ کھاؤ، مطلب مانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، چوری ڈاکہ اور کسی بھی طرح سے یتیموں کا مال جو غصب کر لینا، وہ بھی پوائنٹ ہم پڑھ کے آئے۔ پھر تقوی مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کے لین دین کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اس میں وہی بات، کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسی ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا۔ تو ایک تو مرڈر از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل۔ اب اس میں وہ بھی آ جاتا ہے، اپنے نفسوں کو قتل کرنے میں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے، جو ایبارشن کا اتنا دنیا میں ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، وداؤٹ اینی ریزن یہ نہیں کرنا چاہیے، اور مفتیان کرام سے فتویٰ ضرور لے لینا چاہیے۔ پھر خودکشی کی طرف اگر آپ آ جائیں، مسلسل جہنم میں جلنے کے بعد، یا اسی مطلب جس طریقے سے اس پرسن نے اپنی زندگی میں خودکشی کی ہوگی نا، جس طرح سے اپنے آپ کو ختم کیا ہوگا، بار بار وہ اسی پروسیس سے گزرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا، مسلسل جہنم میں رہے گا، جیسے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کیا تھا نا، وہ سزا اسے بار بار ملے گی وہاں پر بھی۔ تو خودکشی حرام ہے، اس کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی لوگوں کو کوشش کریں، کیونکہ بچے جو ہیں، بڑے ہیں، درمیانی چھوٹی بڑی عمر کے لوگ جب بھی پینک ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی مسئلے کا حل ہے۔ بھئی یہ مسئلے کا حل کیسے ہے؟ دنیا بھی ختم کر لی اپنی اور آخرت میں بھی عذاب سے نہ بچ سکیں۔ تو زندگی کی ہمیں قدر پہچاننی چاہیے۔ یہ جو وقت ہے نیکیاں کمانے کا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا وہ ہے آخرت۔ تو آخرت بنانے کے لیے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں بالکل بھی مایوسی جو ہے اس سے اختیار نہیں کرنا، اور ہمیشہ جو ہے ہوپ فل رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ آپ کے سامنے نشوز والی جو ہے میں بات کر دوں، وہ پوائنٹ جو ہے پھر تیمم پہ جائیں گے۔ ہاں جی، اب الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، ٹھیک ہے؟ اب مرد جو ہیں وہ جسمانی اور عقلی طور پر جو ہے نا، وہ عورت سے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ انتظام چلاتے ہیں نا، تو جسمانی ان کی جو ہے فزیکل اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور عقل بھی وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں پر مال وہ کماتے ہیں، خرچے وہ کرتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان پر ہیں، ضروریات کا خیال انہوں نے رکھنا ہے، محافظ ہمارے وہ ہیں، انتظام وہ کر کے چلاتے ہیں اور ہماری ہر طرح سے نگہداشت کرتے ہیں۔ اب نشوز میں آپ نے جو چیز پوچھی وہ کیا آ جاتی ہے؟ شوہر کو کم تر یا برابر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ قوام ہیں ہمارے، تو ہمیں ماننا ہے ہر صورت۔ اب شوہر کو کمتر یا برابر نہیں سمجھنا، وہ ہمارے قوام ہیں، ہم نے ان کو اپنے سے بڑھ کر ہی سمجھنا ہے۔ پھر بدمزاجی یا بد اخلاقی نہیں کرنی۔ آپ نے پوچھا نا نشوز ہننا کیا چیز ہے، ان کی سرکشی میں کیا آتا ہے؟ تو ان کے ساتھ نہ تو بد مزاج رہنا ہے، نہ بد اخلاق رہنا ہے۔ ہاں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا کسی طور پر جائز نہیں ہے، اور کسی اور میں دلچسپی لینا کسی طور پر جائز ہے ہی نہیں، قطعاً حرام ہے۔ تو عورت کیا ہے؟ اپنے شوہر سے وفادار رہے گی، صرف اسی کی ہو رہے گی، اسی میں ہی دلچسپی رکھے گی اپنی ساری۔ اچھا، اگر وہ کر لیں، فَعِظُوهُنَّ، پہلا سٹیج کیا ہوگا آپ کے لیے؟ انہیں نصیحت کرو، اور پہلا درجہ انہیں نصیحت کرنے کا۔ دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ، اور علیحدہ کر دو انہیں، فِي الْمَضَاجِعِ، کہاں؟ بستروں میں۔ اور تیسرا درجہ کیا ہوگا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو انہیں۔ لیکن مارنا بھی اتنا شدید نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ بالکل ہی برے طریقے سے ٹارچر کرنے والی صورتحال، ہاں اتنا کہ وہ جو ہے وہ سمجھ آئے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے، اسے ٹریک پہ واپس آنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی نشوز کی قسمیں جو سرکشی کی قسمیں ایک عورت کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پھر ہمارے سامنے ہے تیمم کی آیت۔ تو تیمم کرنے کا سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ نماز کا وقت آئے، مطلب صورتیں دو ہیں، فار تیمم ٹو کنڈیشنز آر دیئر، نماز کا وقت ہے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، ایسی سچویشن میں بھی تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ اب طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کو مٹی پر مارنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر پھونک مار لیں، چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا، آپ پاک صاف ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ پھر آگے ہمارے پاس یہ دعا ہے بہت ہی خوبصورت، اپنی دعاؤں میں ڈیلی اسے یاد کریں، اسپیسیفائی کر لیں کسی ایک ٹائم میں جب آپ نے یہ، اور دیکھیں اگر کوشش کریں تو افطاری کے ٹائم اسے کر لیں۔ اللہم، اے میرے رب، طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور کیا کر، میری جو عمل ہیں ان کو شو آف سے پاک صاف کر دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو فرشتہ ہم سے اتنی دور چلا جاتا ہے ہمارے منہ میں سے جھوٹ کی اسمیل کی وجہ سے، بو پھیلتی ہے ایک انسان کے منہ سے جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچائے، آمین۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہماری آنکھوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس چیز سے بچائے؟ خیانت سے بچائے، ہر قسم کی خیانت۔ فَإِنَّكَ، بے شک تو، تَعْلَمُ، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، خائنہ، خیانت، الْأَعْیُن، کس چیز کی؟ میری آنکھوں کی، ہماری آنکھوں کی، ہم سب کی آنکھوں کی خیانت سے اللہ تعالیٰ تو واقف ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور تو سینوں کے چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یا رب یا رحیم اے کریم اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریا، نمود، دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا اللہ یا رب ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک یا رب تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے پھر بھی رحیم ہے، تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے تو پھر بھی رحیم ہے۔ اے اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس دعا کی روشنی میں کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں انڈیکیٹ کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے، آمین۔ پھر ہمارے پاس جو پارہ نمبر 5 سے یاد رہ جانے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے غم اور خوشی کو کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ کیسے ریسپونڈ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کمپنی، اپنی صحبت کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ A man is known by the company he keeps، کہ جس کمپنی، جس صحبت میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اسی سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں جو ہماری صحبت میں لوگ ہیں، یا اطاعت کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والے ہی لوگ نصیب فرمائے، جو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں اور ہمارے بھی ایمان کو بڑھا دیں، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر غمزدہ نہ ہوں بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ یہی بات ہم حسد میں پیچھے کر کے آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہے، کیونکہ نعمتیں اللہ نے بانٹی ہیں، سب، چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو، سب کو اللہ نے مانگ، ہمیں اللہ سے ہر وقت کیا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کر دے، بس ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ ہمیں تو زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کی ضرورت ہے، ہمیں ہر لمحہ آپ کی گائیڈنس چاہیے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہر معاملے میں ہمیں حکمت چاہیے، اور تیرا فضل اپنی زندگیوں پر برکت، رحمت نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں کرے ہم سب کو۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی نعمتیں دیکھ کر کیا دعا کی تھی، جو ان کی زندگی میں چیز نہیں تھی وہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ جب دوسروں کی نعمتیں ہمیں دکھاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری زندگی میں کم ہے تو ہم اللہ سے مانگے۔ jealousy is not allowed at all۔ جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے بیٹھے رہنے والوں سے بہتر ہیں۔ ہم جان اپنی لگا رہے ہیں نا دورہ قرآن پہ، اور مال کی فارم کیا ہوگی، ہمارے گھروں میں جو انٹرنیٹ چلتا ہے وہ بھی۔ تو ایک تو ہمیں خوشخبری اللہ نے نصیب کر دی، اگر ہم اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں
ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں بیٹھ کے اس علم کو حاصل کرنے کی، تو ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے بتائے کیسی محنت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قبولیت کا بہترین درجہ دے ہماری کوششوں کو۔ اس میں بہت سارے کرائٹیریاز، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ابھی فی الحال کیونکہ اس پوائنٹ کو، اس ایگزامپل کو میں اچھے سے ایکسپلین کر سکتی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پھر امر بالمعروف کرنے سے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دلوں پر اثر کرے۔ مثلا اگر بچے بات نہیں مانتے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بات ان کو سنوا دے، ہماری آواز میں، ہمارے لہجے میں، ہمارے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دے، تاکہ جہاں ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کر پائیں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ بات سنوانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ توحید اور شرک کے بارے میں جاننا بے حد ضروری، ہم جان کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، کبیرہ گناہ ہم نے بچنا ہے اور اللہ ہی کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے جو تعلیمات پہنچا دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ شکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، حق کو عدل اور انصاف والی بات ہمیشہ کرنی ہے، اور نکاح نصف ایمان ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کریں۔ جو عبادت سمجھ کر نکاح کرے گا وہ دین کی تمام باتوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔